یہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی جامع حدیث ہے، جو آج کے دور کو سامنے رکھ کے اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی اور آپ کو خوب سمجھ آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فتنوں سے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تلوار مسلط کر دی جائے گی، امت میں ایک دوسرے کے لڑائی کے لیے تلوار مسلط، تو وہ روز قیامت تک اس سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ مطلب قیامت آ جائے گی، وہ تلوار ان سے نہیں اٹھائی جائے گی کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ قبیلے ہوں گے جو مشرکین سے جا ملیں گے، جو مشرکین سے تعاون کریں گے، حتیٰ کہ میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا کریں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ واپس وہ بت پرستی شروع کر دیں گے۔ اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے اور وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا، وہ غالب رہیں گے، ان کا مخالف ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی کے لیے تلوار مسلط کر دی جائے گی۔ آج دیکھیں کہ امت آپس میں ہی لڑ رہی ہے، آپس میں جھگڑ رہی ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ جو ہیں وہ کچھ عرب مل کر کن کے ساتھ وہ کون سے عرب ملکوں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ ان کو اقتصادی اور معاشی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے قبائل کچھ جو ہیں امت کے وہ مشرکین سے جا ملیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اب دنیا کا سب سے بڑا جو مندر ہے وہ سعودیہ میں تعمیر کیا گیا، بلکہ وہ وہاں کے جو حکمران ہیں انہوں نے ساتھ مل کر اس کا افتتاح کیا اور باقاعدہ ان کی جو ہے نا وہ مندر میں ان کی رسم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، مطلب شرک میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ آج ہمارے حکمران دیکھ لیں، یہ کبھی مندروں میں جاتے ہیں، کبھی چرچوں میں جاتے ہیں، صرف اقتدار کی ہوس میں یہ کبھی عیسائیوں سے مل جاتے ہیں، کبھی ان کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں، کبھی ہندوؤں کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیاں کالجوں میں دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا وہ ہولی کا جو ان کا تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ جو چیزیں ہیں نا وہ ساری کی ساری لاگو کی جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کذاب ہوں گے، یعنی کہ وہ جھوٹے دجال ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ سب سے جو لاسٹ میں ہم دجال جو مرزا قادیانی جو ایک شیطان ہے، جو دجال ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا اور ان کا دشمن ان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر پائے گا۔ اب یہ جو گروہ ہے جو ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا، یہ گروہ آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے۔ یہ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کا ایسا کون سا گروہ ہے جو اپنے دشمنوں کو مسلسل شکست دیتا آ رہا ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے وہ حالت جنگ میں ہے اور ہمیشہ وہ اپنے دشمن پر غالب رہا ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا کہ ان کا دشمن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ گروہ آج دنیا میں کون سا